بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج ہم قلب و روح کی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسے ایمانی فریضے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اگر دل میں زندہ ہو تو توحید کا شجر سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور اگر غفلت کی گرد اس پر جم جائے تو ایمان کی پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ کے ساتھ شرک سے خوف کا، وہ خوف جو ایمان کی روح ہے، وہ لرزش جو بندگی کی جان ہے، وہ احتیاط جو ہر نبی، ہر صدیق اور ہر ولی کا شعار رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا گناہ، ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی گئی۔ یہ وہ واحد جرم ہے جس پر پروردگار عالم نے ایسی سزائیں مرتب فرمائی ہیں جو کسی اور گناہ پر نہیں ہیں۔ لہذا ہر اس شخص پر جو خود کو موحد کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا دعوے دار ہے، یہ لازم ہے کہ اس کا دل شرک کے معاملے میں ہر لمحہ لرزاں و ترسا رہے، اس کا ظاہر اور باطن شرک کی چھوٹی بڑی کھلی چھپی تمام صورتوں سے پاک ہو، اور وہ مرتے دم تک اللہ سے توحید پر ثابت قدمی کی بھیک مانگتا رہے۔ آئیے ہم کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس سب سے بڑے خطرے کی ہولناکی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیوں امام الانبیاء سے لے کر ایک عام مومن تک کے لیے شرک کا خوف توحید کی بقا کا ضامن ہے۔ شرک کی سنگینی اور اس کا خطرہ ان تباہ کن اثرات اور شدید ترین سزاؤں میں پوشیدہ ہے جن کا اعلان وحی الہی کی واضح نصوص نے کیا ہے۔ جیسے شرک وہ آگ ہے جو نیکیوں کے ہر خرمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اگر یہ عمل میں شامل ہو جائے تو اسے مکمل طور پر باطل اور کالعدم کر دیتا ہے، خواہ انسان نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہی کیوں نہ جمع کر رکھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن اعلان سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر کہیں انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو یقیناً ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو شخص اس پر بغیر توبہ کے مر گیا وہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا خاتمہ شرک اکبر پر ہوا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا یعنی شرک کیا، اللہ ہرگز انہیں بخشنے والا نہیں اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کیونکہ یہ سب سے عظیم حق یعنی اللہ تعالیٰ کے حق توحید و عبادت پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس میں وہ عبادت جو صرف اور صرف ایک اللہ کا خالص حق ہے، ایسی عاجز و بے بس مخلوق کے لیے بجا لائی جاتی ہے جو اس کی ہرگز مستحق نہیں۔ اس میں ہر لحاظ سے کامل خالق اور ہر اعتبار سے ناقص مخلوق کو برابر ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔
جب شرک کے خطرے کی یہ ہولناک تصویر سامنے آتی ہے تو ایک سچے اور اللہ سے ڈرنے والے مومن پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہونے سے ڈرے۔ یہی انبیاء و مرسلین اور ان کے سچے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ ہستی جسے اللہ نے امام الحنفاء موحدین کا امام اور اپنا خلیل بنایا، یعنی ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی اس فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے اپنے رب کے حضور یوں دعا گو ہوتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ وَجُنُبْنِي کا مفہوم محض بچانا نہیں بلکہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ایک جانب رکھ اور بتوں کی عبادت کو دوسری جانب، اور ہمارے اور اس کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے کہ ہم کبھی اس کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اب سوچئے، جب اللہ کے خلیل بت شکن نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے اس قدر خوف زدہ ہیں، تو ان کے بعد کون ہے جو اس آزمائش سے خود کو محفوظ و مامون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے جلیل القدر تابعی سیدنا ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد شرک کے فتنے سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ جب بندے مومن کے دل میں شرک کا سچا خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر کئی عظیم ثمرات اور نیک صفات کو جنم دیتا ہے، جیسے وہ عقیدِ توحید کو سیکھنے، اس کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے دلائل کو جاننے کا شدید حریص ہو جاتا ہے۔ وہ توحید کی ضد یعنی شرک کی تمام اقسام، بڑی ہوں یا چھوٹی، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، انہیں سیکھتا اور پہچانتا ہے تاکہ اس کا دین سلامت رہے۔ وہ ان تمام اسباب، راستوں اور دروازوں کی معرفت حاصل کرتا ہے جو شرک تک پہنچانے والے ہیں، تاکہ ان سے بچ سکے اور دوسروں کو بھی خبردار کر سکے۔ یہی منہج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے آ نہ پکڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص صرف خیر کو جانتا ہے، ممکن ہے کہ شر اس کے سامنے آئے اور وہ اسے پہچان نہ سکے، اس میں مبتلا ہو جائے، اور اگر وہ خود مبتلا نہ بھی ہو تو وہ اس کا انکار اس قوت اور بصیرت سے نہیں کر سکتا جس طرح وہ شخص کرتا ہے جو اس کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے، جس کی سزا دنیا و آخرت کی ابدی تباہی ہے۔ ایک سچے موحد کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اس کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے سے شدید خوف کھائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو بھلا ہم اور آپ اس سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ شرک سے حقیقی خوف ہی ہمیں توحید کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور شرک کے تمام راستوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ توحید کو ہم اپنی زندگی کا اولین مقصد بنائیں گے۔ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ شرک کی باریکیوں کو پہچان سکیں، ان سے بچ سکیں۔ ہم ہر لمحہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک کی ہر قسم کی آلائش سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ خالص توحید پر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔